بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل حرم ناولز۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی رومانٹک اردو ناول دو دلوں کا ملن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ زارا کی آنکھ صبح 6 بجے کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر پیچھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ فاروق شاید اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ زارا کی پچھلی رات بے سکونی کی نظر ہو گئی تھی۔ فاروق اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے نظر انداز کر کے جلدی سو گیا تھا اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ اب جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں ادھورا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ادھورا پن شوہر سے دوری کے سبب تھا۔ فاروق واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ اسے یوں ہی لیٹے لیٹے دیکھتی رہی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال سکھا رہا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کا بدن بے حد متوازن تھا۔ کچھ عرصہ جم جاتے رہنے کی وجہ سے سینہ ابھرا ہوا اور بازو مضبوط تھے۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس کی فاروق سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ایک پل نہ رہ پاتی تھی۔ پچھلی رات اس کی باہوں سے دور رہ کے وہ بری طرح بے تاب ہو گئی تھی۔ زارا ان عورتوں میں سے ایک تھی جن کے جذبات بہت منہ زور ہوتے ہیں اور اگر ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بے سکون ہو جاتی ہیں۔ اٹھنا نہیں کیا؟ فاروق نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو کمبل میں دبکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اٹھ جاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، مجھے کالج جانا ہے۔ مجھے وہ اب وارڈروب سے شرٹ نکال کے پہن رہا تھا۔ اچھا۔ زارا نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ انگڑائی سے اس کے بدن کی اینٹھن تھوڑی کم ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب سے ہو کر جا رہی تھی کہ فاروق نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے شرٹ پہن لی تھی مگر بٹن بند نہیں کیے تھے۔ کچھ نہیں۔ اس نے زارا کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کے اوپر کیا۔ اس کے گلابی گال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ خفا ہو مجھ سے؟ نہیں تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ وہ مسکرائی اور اپنے گال اس کے سینے پر رکھ دیے۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ وہ رات کے سلوک کی وجہ سے خفا ہے مگر وہ چپ رہا۔ اچھا، میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ بولی تو فاروق نے اسے چھوڑ دیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی مگر فاروق 4 سال تک ایک پھل چکھتے رہنے سے اکتا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی جانے کی جلدی تھی جہاں کل اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھی، ان کو چھوئی تھی۔ فاروق اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آخری حد تک اپنی بیوی میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ وہ کالج کے لان میں بینچ پہ بیٹھے تھے۔ پیریڈ خالی تھا، ٹیچر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ فارغ تھی۔ ثنا آج صبح سے ہی چپ چپ تھی۔ وہ ماہرہ سے آنکھیں چرا رہی تھی جبکہ ماہرہ بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ جو تصویر اس نے کل ثنا کے فون میں دیکھی وہ کسی کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ویسی مزید تصویریں دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا، تم اپنا فون لائی ہو؟ ماہرہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ثنا بھڑک گئی۔ نہیں، فون تو گھر پہ ہے۔ کیوں؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ثنا نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا فون گھر چھوڑ آئی تھی ورنہ وہ ثنا سے مزید تصویریں دکھانے کو کہتی، وہ مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا، وہ جو تم دیکھ رہی تھی رات کو تصویریں؟ ہاں، ثنا نے نگاہیں چراتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ وہ تم روز دیکھتی ہو؟ نہیں، کبھی کبھار۔ آج دیکھو گی کہ نہیں؟ ماہرہ نچلے ہونٹ کو مسلسل کاٹ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ثنا کو یہ بات بولے۔ اگر دیکھو تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آؤں گی تمہارے بیڈ پہ دیکھنے، اس نے ثنا سے کہا اور اٹھ کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کلاس بھری ہوئی تھی جب فاروق کلاس میں داخل ہوا۔ وہ 3rd رو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ فاروق کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ اسے بطور خاص دیکھتا رہا۔ سکارف اور سٹائلش سے شلوار سوٹ میں وہ بہت سلجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
وہ لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ آپ بتائیں، کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا۔ فاروق نے جان بوجھ کر اس سے مشکل سوال پوچھا تھا۔ جی سر، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، یوں مخاطب کیے جانے پر گھبرا گئی۔ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اس نے پہلا سوال دہرایا۔ سوری سر، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ فاروق کو اس کی آواز میں بے حد پیاری لگی، جدر اس کے سراپے کی طرح۔ اسے حاصل کرنے کا شوق اس لمحے کچھ اور بڑھ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہرہ۔ فاروق نے کچھ اسٹوڈنٹس کے نام لیے جس میں ماہرہ کا نام بھی تھا۔ آپ سب کلاس کے بعد میرے آفس آئیں۔ کمزور اسٹوڈنٹس کے لیے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو اسٹڈی میں ہیلپ کریں گی۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کہا تو فاروق نے لیکچر پھر شروع کر دیا۔ کلاس کے بعد ماہرہ ثنا کے ساتھ آفس کی طرف بڑھی۔ وہاں اس کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے۔ ماہرہ کا نمبر آیا تو وہ بھی گھبرائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی۔ جی سر، وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ماہرہ کرسی کے کنارے پر ٹک گئی۔ فاروق کی پرشوق نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کے جسمانی نشیب و فراز کو نگاہوں میں تولتے ہوئے سوچا۔ جی تو ماہرہ، مجھے لگ رہا تم میرے لیکچر کو سمجھ نہیں پا رہی۔ نہیں سر، مجھے آتا ہے سمجھ، بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ، وہ بولی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھ آتی ہے، تم کلاس میں سوال بھی نہیں پوچھتی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو آپ کھل کے بتائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے سر، وہ اب پرسکون تھی۔ وہ انہیں اپنی اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ فاروق دلچسپی سے سنتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روانی سے باتیں کر رہے تھے۔ خیر، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھے بتاؤ، یہ میرا نمبر بھی لے لو۔ فاروق نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی جو ماہرہ نے تھام لی اور بیگ میں ڈال دی۔ اس کی سوچ ٹیچر کے بارے میں تیزی سے بدلی تھی۔ آتے وقت وہ کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اب فرینڈلی سا ماحول بن گیا تھا اور ٹیچر ویسے بھی بے حد عمدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ نوٹس چاہئیں تو وہ بھی بتاؤ، اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے سر۔ وہ اٹھ کر پرس کاندھے پر ڈالتی ہوئی بولی۔ کل آ کے لے جاؤ، وہ بولا۔ اچھا سنو، وہ اس کے لچکیلی کمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ جو اٹھ کر باہر جا رہی تھی پیچھے مڑی۔ جی تم بہت خوبصورت ہو، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ماہرہ کی رنگت سرخ ہو گئی۔ کچن کا سارا کام کرنے اور کھانا بنانے کے بعد زہرا روم میں آئی اور سنگار میز کے سامنے بیٹھ کر بننے سنورنے لگی۔ فاروق کے آنے میں کچھ دیر تھی، پھر اس نے ایک باریک سے لباس کا انتخاب کیا اور شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ لباس اس کی جوانی کو بمشکل سنبھال پا رہا تھا۔ لباس کافی تنگ تھا اور اس کا بھرپور جسم ابلا پڑ رہا تھا۔ فاروق کے بارے میں سوچ کر اسے ابھی سے گدگدی ہونے لگی تھی۔ فاروق کے آنے پر اس نے اسے کھانا دیا اور بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ کھانا کھا کر اندر آیا اور کپڑے بدلنے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زہرا اسے دیکھتی رہی، اسے لگا کچھ دیر میں آ جائے گا، مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سونا نہیں کیا؟ 10 ہو گئے ہیں، وہ دبی آواز میں بولی۔ کچھ کام ہے؟ کر لینا۔ نہیں یار، آج کا کام ہے، کل پہ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مصروف سا بولا۔ تم سو جاؤ۔ ایسے کیسے سو جاؤں میں؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیوں، نیند نہیں آتی ایسے؟ آپ کے بغیر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی پشت پہ آ گئی اور بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ چلیں نا سوتے ہیں، ذرا کام ہے مجھے۔ پلیز فاروق، اس نے التجا کی۔ فاروق بیٹھا رہا، وہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔
اس کی بیوی کے جوان جسم کے کچھ تقاضے تھے جن کی وجہ سے وہ بے حال ہو رہی تھی، مگر اس کی دلچسپی کم تھی۔ اسے مائرہ کی یاد آئی۔ اچھا تم لیٹو، میں آتا ہوں، اس نے کہا تو زارا اس سے جدا ہو کے بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ وہ بدستور لیپ ٹاپ میں مگن رہا۔ زارا اس کا انتظار کرتی رہی جو آج بھی ختم نہ ہوا۔ چلو لوڈو کھیلتے ہیں گرلز۔ وہ روم میں ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ عمر آدم کا۔ کھیلنا ہے؟ ثنا نے مائرہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میں بھی نہیں کھیل رہی۔ پھر دونوں کے صاف انکار پر عمر مایوس ہوا تھا۔ چلو نا یار، ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ ضد کرنے لگا۔ عمر ان دونوں سے 1 سال چھوٹا تھا، 18 کا ہو گیا تھا۔ وہ داڑھی مونچھیں آ گئی تھی مگر بچپنا اب بھی تھا۔ ہم سو رہے ہیں عمر، تم بھی جا کے سو جاؤ، ثنا نے اسے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ثنا، سو رہی ہو؟ نہیں، ثنا نے کہا تو مائرہ اٹھی اور ذرا چل کے اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ اس وقت ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ مائرہ نے پوچھا۔ پاس ہے میرے۔ کیوں؟ مجھے وہ دکھاؤ، تصویریں، وہ جو کل تم دیکھ رہی تھی۔ اچھا، ثنا نے کہا اور تصویریں دکھانے لگی۔ مائرہ کا دل بے طرح دھڑکا۔ آج وہ مرد اور عورت کے ایک نئے رشتے سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے چباتی رہی۔ بس اتنی ہی ہیں؟ ثنا نے کچھ تصویریں دکھا کر کہا۔ ثنا، تم نے کبھی کیا ہے یہ؟ کیا؟ یہ جو تصویر میں؟ نہیں پاگل، یہ شادی کے بعد کرتے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے نہیں کر سکتے۔ نہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ یہ سرفروخ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ دیر بعد مائرہ کو خیال آیا۔ ہاں، ہو گئی ہے، کوئی بات کر رہا تھا آج کلاس میں۔ انہوں نے یہ کیا کیا ہوگا؟ کیا؟ جو تصویروں میں ہے؟ مائرہ بولی۔ اف، پوچھ لو ان سے کل کہ کیا ہے یا نہیں یہ۔ زارا کی صبح بے حد بے رونق تھی۔ فاروق کب کا کالج جا چکا تھا مگر وہ ابھی تک اسے ہی سوچتے جا رہی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام بے دلی سے کرتی رہی، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جسم کی اینٹھن اسے بے چین کر رہی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کئی چیزیں ٹوٹیں، اسے ان کا بھی کوئی افسوس نہ ہوا۔ فاروق ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل وہ بن صبر کر ان کے لیے بیٹھی تھی مگر اس نے نگاہ ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ کر نہاتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ ٹاول لپیٹ کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور کام والی چھٹی پر تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فاروق کو یکے بعد دیگرے کئی میسیجز کیے۔ خلاف توقع فوراً جواب آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول سنبھالتے ہوئے لپک کر فون اٹھایا۔ میں آج ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ یہ میسیج پڑھ کے اس کا دل بجھ گیا۔ اس نے فون سائیڈ پہ رکھا اور وارڈروب کھول کے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ٹاول اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کی پشت پہ ایک جھٹکا سا ہوا۔ اسے لگا جیسے کھڑکی میں سے ایک ہیولا سا گزرا ہو مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ اس نے اطمینان سے کپڑے بدلے اور صوفے پر بیٹھ کر مختلف چینلز بدلنے لگی۔ کہیں ٹاک شوز چل رہے تھے، کہیں ڈرامے اور کہیں ہندی فلمیں، مگر اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فاروق کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگر آج اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس سے خفا ہو جائے گی، زارا نے سوچ لیا تھا۔ فاروق سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کالج کے اور بھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خود کو اعلیٰ فاضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فاروق جانتا تھا کہ وہ سب کتنے پانی میں ہیں۔ اس کا دوست نادر مسلسل
نئی آنے والی ایک فیمیل ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئی تھی مگر کافی پرکشش اور پرسنالٹی کی مالک تھی۔ نادر اس پہ بری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ فاروق اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا۔ کلاس کا ٹائم ہوا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے لگے۔ کیوں بیٹے، کچھ کام بنا تمہارا؟ فاروق نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ان دونوں کی بہت بے تکلفی تھی۔ کیا؟ کون سا کام؟ نادر ذرا سا سٹپٹایا۔ وہی جو تم اتنی محبت کر رہے تھے اندر۔ اور ہیلا کی بات کر رہے ہو؟ یہ اس نئی ٹیچر کا نیا نام تھا۔ ہاں تو اور کس کی؟ باؤ نہیں دے رہی تمہیں؟ لگتا ہے وہ دونوں کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نادر نے ٹھنڈی سانس لی۔ شادی شدہ ہونا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے یار۔ کیوں؟ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ میں میرڈ ہوں لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ پہلے اچھی تھی۔ نادر بولتا رہا تھا مگر فاروق ذرا سا چونک گیا۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی تو کیا اس وجہ سے وہ مائرہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا؟ مائرہ کو میری شادی کی بات ہرگز پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس نے سوچا۔ سر نے کہا تھا نوٹس چاہیے ہوں تو آ جانا آفس۔ مائرہ ثنا کو بتا رہی تھی۔ آئی تھنک سر کے نوٹس مل جائیں تو کام ایزی ہو جائے گا۔ وہ اکیڈمی کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ٹیچر ابھی نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں بنا لیں گے نا یار نوٹس، کیا اس میں سر کو کوئی زحمت دینی؟ نہیں، جانا ضروری ہے، انہوں نے آفر کی تھی۔ مائرہ نہ جانے کیوں فاروق کے آفس جانے پر بضد تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب فاروق نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار جھنپ سی گئی۔ اسی اثناء میں فاروق کلاس میں داخل ہوا اور لیکچر شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں مائرہ پر پڑتی رہیں۔ کلاس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئیں۔ چلو یار آفس چلتے ہیں۔ مائرہ نوٹس ہم خود بنا لیں گے۔ سر کے نوٹس بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے، ہم سمپل کر کے بنائیں گے۔ اوفو، تم نہیں جا رہی کیا؟ مائرہ ذرا جھنجھلائی مگر ثنا دوسری اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کا دھیان مائرہ پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ وہ پرس سنبھالتی آفس کی طرف بڑھی اور دروازے پر نوک کر کے اندر چلی گئی۔ اور مائرہ آؤ بیٹھو۔ مائرہ کو لگا شاید وہ اسی کا منتظر تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مائرہ نے بلیک دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا جس کا پاجامہ کافی اوپر تک تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ کل کی نسبت آج وہ پرسکون تھی۔ کیسی ہو؟ یہ تمہارے نوٹس ہیں، میں نے نکال کے رکھے تھے۔ فاروق نے اشارہ کیا۔ شکریہ سر، وہ بولی۔ اس نے فائل ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی۔ شکریہ نہ بولیں۔ کیوں؟ وہ نہیں اچھا لگتا تمہارے منہ سے۔ اوہ ہاں، سر بھی نہ بولو مجھے۔ وہ ٹیبل پر آگے کی طرف جھک آیا تھا۔ پھر کیا بولوں؟ فاروق کافی ہوگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش مائرہ کو چہرے سمیت جا پجا محسوس ہوئی۔ سوری سر، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ فاروق ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ مگر کچھ اسٹوڈنٹس تو کہہ رہے تھے کہ… کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ شادی شدہ ہو۔ نہیں، غلط سنا ہے تم نے۔ اور یہاں ویسے بھی مجھے کوئی پرسنلی نہیں جانتا، کچھ دن ہی ہوئے مجھے اس اکیڈمی میں۔ ٹھیک ہے، تھینکس اگین۔ تم پھر سے تھینکس بول رہی ہو مجھے؟ اس نے مائرہ کو خفگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ کچھ کرنا چاہتی ہو میرے لیے؟ جی، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اٹھ کر ٹیبل کی دوسری طرف آنا چاہتا تھا مگر خود کو روک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائرہ ڈر جائے۔ کچھ کرنا ہوا تو وہ بعد میں بتاؤں گا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں نمبر دیا تھا مگر تم نے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ وہ موبائل نہیں ہے، ثنا کے فون سے کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب اٹھو، اب میں آفس بند کر رہا ہوں۔ وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ مائرہ نے بھی پرس اور نوٹس اٹھائے اور باہر کی طرف بڑھی۔ فاروق دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ مائرہ اس کے پاس سے بمشکل گزری۔ راستہ تنگ تھا، اس کا بدن فاروق سے ٹکرا گیا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاروق کی تو شادی نہیں ہوئی یار، تم ویسے ہی بول رہی تھی اس دن۔ مائرہ بولی۔ وہ دونوں ڈنر کے بعد روم میں آ گئی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مگر میں نے سنا تھا کسی سے، ثنا نے صفائی دی۔ غلط سنا ہے، آج انہوں نے خود بتایا مجھے۔
ہو سکتا ہے، ثنا بولی۔ اور یہ تم سر کو فروخت کیوں بول رہی ہو؟ انہوں نے منع کیا ہے سر بولنے سے۔ اچھا، تم پہ بڑے مہربان نہیں ہو گئے وہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، نوٹس دیے اور اب یہ بات۔ مائرہ نے جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ثنا، مائرہ نے آواز دی۔ ہاں؟ فاروق کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے وہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ تصویر والا؟ ظاہری بات ہے، شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کرتا، ثنا بولی تھی۔ مائرہ نے کہا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ فاروق رات گئے گھر واپس آیا، زارا سو رہی تھی۔ دروازہ اندر سے لاک تھے مگر وہ انہیں چابی سے کھول کر اندر آ گیا۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ بیڈ روم میں آیا۔ زارا دوسری طرف کروٹ لے کے سوئی ہوئی تھی۔ فاروق نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور کپڑے بدلے، شرٹ اس نے اتار دی تھی، پھر آہستگی سے بیڈ میں کمبل کے اندر گھس گیا۔ ابھی وہ سیدھا لیٹنے بھی نہ پایا تھا کہ یکدم زارا نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے لگا سوئی ہوئی ہو۔ نہیں تو، میں تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوئی۔ کیوں؟ بس، وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بول رہی تھی۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ نہیں، نہیں سونا۔ نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ کھا لیا تھا تھوڑا سا۔ اوکے گڈ، کسی بات کا جواب تو تم نے نہیں کے علاوہ بھی دیا۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ زارا کی باہوں کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے فاروق کے چہرے کے قریب لے آئی۔ آپ خفا ہو مجھ سے؟ اس کی آواز لرزی، آج اس کے بے-تابی عروج پر تھی۔ میں نہیں خفا یار، سو جاؤ اب چپ کر کے، فاروق نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ زارا کا دل خفگی سے بھر گیا۔ میں آج لاہور جا رہا ہوں، فاروق نے کہا تو زارا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا، وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی مگر اس کے جانے کا سن کر وہ بے قرار ہوئی۔ کیوں؟ کام ہے کچھ، ایک جگہ ٹیکسٹ دیا تھا میں نے، اس کی انٹرویو ہوگی۔ مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا، کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی۔ نہیں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، کل ہی مجھے میسج آیا ہے ان کا۔ مگر آپ کل بتا دیتے نا۔ بتانا تو بھول گیا، رات کو میں دیر سے آیا اور بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تم میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، اور ہاں، اگر تم امی ابو کے گھر جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا، پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹس اور شرٹس طے کرتی رہی۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا اور تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا۔ سب رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس ٹھیک ہے، وہ شیشے میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اگر کچھ کم ہوا تو وہاں سے لے لوں گا۔ جلدی آنے کی کوشش کریں، وہ بولی۔ کام نپٹا کر ہی آؤں گا۔ اس نے جوتے پہن لیے تھے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہوگی، اس سے اچھا ہے گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا رہتا ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی جو ان کے پڑوسی تھے اور اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت کی مڈیر پر ٹہل رہے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ ہاں رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا، خیر سے جاؤ، بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پہ، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اس سے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد زارا تھکے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ وہ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا۔ سنک میں پڑے برتنوں کے اس نے دھو دیا، پھر منہ کے گرد دوپٹہ لپیٹ کے وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ ڈر گئی۔
کھڑکیوں کے پردے درست کرتے ہوئے وہ چونک گئی۔ پردہ ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا، اسے لگا 2 آنکھیں اسے پردے کی اور سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے اسے سایہ سا نظر آیا جو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ پریشان تھی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑے صوفے پر آن بیٹھی اور ٹی وی کھول کر 10 بج رہے تھے۔ کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھتی رہی، مگر جلد ہی کتا کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے۔ اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ ابھی کچھ ہی پودوں کو پانی دیا تھا کہ پانی آنا بند ہو گیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ پائپ پھینک کر مڑ کر کی طرف آئی۔ موٹر ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا، مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس پائپ کا سرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر سے اپنی گھر کی چھت پہ آیا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، مگر اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان چیزوں کی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں سوچ رہی تھی گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو۔ ہاں، یہ واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو۔ رحمان بولا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے اپنے گھر کے چھجے پر اترا اور وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کے لان میں اتر آیا۔ رحمان کافی ایتھلیٹک جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ کوئی چھری ہوگی گھر میں؟ وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچن میں لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لائی اور رحمان کو تھما دی۔ وہ اسے کھٹ پٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اب تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا، ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر پہ ہونا۔ ذکیہ آنٹی کیسی ہیں؟ ذکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا۔ وہ ان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے، دوا دے کے سلایا ہے ابھی۔ تم اب شادی کر لو، میں تو کہتی ہوں۔ رحمان نے پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میری شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ واپس موٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی، مگر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی۔ کیونکہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ کون ہے وہ؟ چھوڑو، پائپ دو، پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ زارا نے دیکھا، پانی چالو ہو گیا تھا، مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم بتاؤ، تم کاکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کاکروچ سے ڈری تھی اور اس وقت اسے لگا تھا جیسے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے 2 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کر ٹاول لپیٹے باہر آئی تھی تو اس کھڑکی میں ایک ہیولے سے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا۔ یکلخت اس کے گال سرخ ہو گئے۔ تم تھے کھڑکی میں؟ رحمان چپ رہا۔ اس کی خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ فاروق کی بے روحی نے زارا کے اندر ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی۔ مائرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی پہنچی تھی، مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی۔ ہٹ تیرے کی، ویسے ہی آ گئے آج اتنی دور؟ ثنا جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ مائرہ بڑبڑائی۔ اسے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا تو چاہیے تھا۔ ثنا اپنا فون دو۔ کیوں؟ دو نا، میسج کرتی ہوں فاروق کو، وہ بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پہ کرو جا کے، گاڑی میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے تمہارا یہ فون میرا، مائرہ بولی۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا۔ یار تم اس کا کچھ کرتی تو نہیں ہو، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں۔ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آ گئی۔ ڈنر کے بعد مائرہ فون لے کر بیٹھ گئی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، ان کے درمیان بے تکلفی چلی گئی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر زارا اسے کے بارے میں سوچے گئی۔
جتنا وہ خود کو روک رہی تھی اتنا سوچے جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ لنچ کے بعد وہ سو گئی تھی، پھر شام ڈھلے اٹھی، طبیعت قدرے مزمل تھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی، غسل کے بعد سستی دور ہوئی۔ وہ باہر بالکونی میں آئی، اس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھی جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ واپس اندر آ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی رہی، سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی، پھر واپس بیڈ روم میں آئی اور پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت کی طرف گئی۔ رحمان وہاں بیٹھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑی رہی، شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی اور زہرا کا ہیولا دیکھ لیا تھا۔ زہرا پردے کی اور سے جھانکتی رہی، اس نے دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پردے برابر کر کے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمبل اس نے کندھوں تک اوڑھ لی تھی۔ خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اپنا ماتھا سہلانے لگی جو تپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے لون میں کسی چیز کی مدھم سی آواز آئی، یوں جیسے کوئی دیوار پر سے کودا ہوا۔ وہ بے چین ہوئی، اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لون میں سے قدموں کی مدھم آواز ابھر رہی تھی جو کھڑکی کی طرف آ رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر قدموں کی آواز رک گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کھڑکی کے شیشے پر بے حد مدھم دستک ہوئی۔ زہرا بے حس و حرکت لیٹی، دستک بر رہی، دستک پھر ہوئی۔ زہرا کے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی اور پردہ سرکایا۔ رحمان سامنے کھڑا تھا، وہ اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کھول لی۔ سردی میں بھی زہرا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ کچھ نہیں، راستہ دو اندر آنے کے لیے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ رحمان اسے بازو پر سے ہلکا سے ایک طرف کر کے اندر آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیوں آیا ہوں؟ پتہ ہے نا تمہیں، وہ بول رہا تھا۔ زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاتا ہوں کیوں آیا ہے۔ رحمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رابعہ اس کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھینچ رہا تھا۔ زہرا بے قرار ہوئی۔ وہ اسے بتا رہا تھا وہ اسے کتنے دنوں سے پسند کرتا رہا ہے، کتنا بے چین رہا ہے اس کے لیے۔ زہرا یوں ہی کمرے کے وسط میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ رحمان نے گستاخیاں شروع کیں تو زہرا یکلخت گھبرا گئی۔ فاروق کی بے اتفاقی اسے دوراہے پر لے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی مگر اسے زہرا کا احساس نہ تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ جذبات کی رو میں بہنے سے پہلے زہرا کو اس کا خیال آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بری طرح کچلا اور اپنے بازو رحمان کی گردن سے اٹھا کر اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ نہیں، وہ بولی۔ رحمان نے اسے قدرے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ کیوں؟ بس تم جاؤ ابھی۔ وہ اس کے بازو کے حصار سے نکل آئی۔ رحمان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ خفا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بس تم جاؤ ابھی۔ رحمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر کب آؤں؟ وہ چپ کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تو زہرا نے کھڑکی بند کی اور بکھری ہوئی سی آ کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تم امی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ فاروق اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر زہرا کھانا کھاتے کھاتے رکی۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا جانے کا۔ چلی جاتی، اتنے دن سے گئی نہیں ہو تم، ویسے ہی بور ہوتی رہی ہوگی تم۔ نہیں، بور تو نہیں ہوئی، ٹی وی دیکھتی اور بکس پڑھتی رہی، اس نے فاروق سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اچھا، گڈ۔ جی، آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ اچھا تھا، بہترین۔ ڈنر کے بعد زہرا نے اس کا بیگ کھولا۔ اس میں سے اس کی چیزیں اور میلے ہوئے کپڑے پڑے تھے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی لاہور جاتا تھا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے بیگ واپس بند کیا اور کام نپٹانے لگی۔ فاروق بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ زہرا اس سے محبت کرتی تھی، اس کا دل فاروق کی طرف کھینچنے لگا۔ کل کے دن اس نے رحمان کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ دبی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
مگر زہرا مختصر جواب دیتی رہی تھی۔ زیادہ وقت وہ گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ شاید وہ مایوس ہوا ہوگا۔ چھوٹے موٹے کام ختم کرنے کے بعد زہرا اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ تھک گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ لائیں سر دبا دوں آپ کا؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ فاروق، آپ کو مجھ سے کچھ پرابلم ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ آپ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے، آپ بدل گئے ہو۔ زہرا نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، وہ بولا۔ اچھا سو جاؤ، اب فاروق نے کہا۔ اس کے دل میں چور تھا۔ وہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ نہیں، اگر کچھ ہے تو پلیز مجھے بتائیں، یوں سزا تو نہ دیں۔ میں نے کوئی سزا نہیں دی تمہیں۔ زہرا، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہر چیز تمہیں میسر ہے، اس لیے یہ فضول کی باتیں نہ کرو کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ زہرا کو لگا کہ وہ اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور ہے۔ اس نے مائرہ کو بغور دیکھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھتے ہی اس کے حسن کا معترف ہوا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوئی تھی۔ ایسا نوخیز حسن کم ہی لوگوں کے نصیب میں آتا تھا جیسا مائرہ کے پاس تھا۔ اب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے کافی قریب تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ آج وہ کلاس کے بعد اس کے آفس آ گئی اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کو اس نے باہر رکوایا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ باتوں کے دوران ہی اس نے مائرہ سے کہا۔ کیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک کیس برآمد کیا۔ ایک نفیس سا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرے لیے لائے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دے نا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور لاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک شرط پہ دوں گا۔ وہ کیا؟ میں پہناؤں گا تمہیں۔ وہ سرخ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہنا دے۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ اسکارف ہٹانا پڑے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا اسکارف اتارا اور لاکٹ کی چین اس کی گردن کے گرد پہنا دی۔ اس کے بال ذرا سے بکھرے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ مائرہ کے کندھوں پہ رکھے۔ اس کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پر گئیں۔ اس کا دل گستاخ ہونے کو چاہا، مگر یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ دراز بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اس سے جلدی مائرہ سے کہیں ملنا چاہیے، اس نے بے تابی سے سوچا اور اس کے پیچھے سے ہٹ گیا۔ تھینکس، مائرہ نے کہا۔ وہ اب اسکارف واپس لپیٹ رہی تھی۔ فاروق اس بے باکی سے دیکھنے لگا۔ نو تھینکس، پہلے منع کیا تھا نا بولنے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ زہرا، کہیں اور ملیں؟ کہاں؟ میرے گھر پہ۔ مگر دن میں کالج میں ہوتی ہوں میں۔ کالج کے بعد تو جا سکتی ہو نا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس پہ اعتماد تھا۔ میں تمہیں بتا دوں گا جس دن ملنا ہوا، گھر پہ۔ وہ بولا تو مائرہ نے سر ہلا دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ گھر پہ زہرا تھی مگر اسے ادھر ادھر کرنا مشکل نہ تھا۔ فاروق نے باہر جاتی مائرہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تم گھر کیوں نہیں چکر لگا دیتی امی ابو کے طرف؟ میں لاہور گیا تب بھی تم نہیں گئی، گھر میں ہی رہی۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے اور اب روم میں موجود تھے۔ زہرا اس کے اور اپنے کچھ جوڑوں کو استری کرنے کے بعد ہینگر میں لٹکانے میں مصروف تھی۔ جب فاروق نے کہا، وہ بیڈ پہ لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہو آؤں، وہاں چوٹی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ۔ زہرا نے ہینگر وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے تم گئی نہیں، اور اگر شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو پھر تو تمہیں وہیں رہنا چاہیے، تیاریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا، چلی جاؤں گی، ابھی تو دن بھی طے نہیں ہوا شادی کا۔ ہاں چلی جاؤ، شادی کے سلسلے میں صلاح مشورے ہوتے ہیں، کافی شاپنگ ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ تم ایک فرد ہو اس گھر کی، میں تو کہتا ہوں صبح چلی جاؤ۔ آپ بھی جائیں گے نا؟ زہرا کام ختم کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ فاروق ذرا سا گڑبڑایا۔ کیوں، آپ کو بھی تو جانا چاہیے۔ اس کی طرف کروٹ لے کر نیم دراز ہوئی اور کوہنی تکیے پہ ٹکا کر ہتھیلی سر کے نیچے رکھ دی۔ میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا وہاں کالج جاتے ہوئے، اور رات کو لینے آ جاؤں گا، فاروق نے کہا تو زہرا سوچ میں پڑ گئی۔ پر کل تو نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ میلے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا ہے کل کے لیے، وہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں چلی جانا۔ وہ خود پہ کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ زہرا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو نیند آ گئی ہے؟ ہاں، زہرا نے اسے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے۔
یہ لائٹ آف کر دو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے اور سو جاؤ، وہ بولا۔ زارا نے لائٹ آف کر دی۔ فاروق نے مائرہ کو بتا دیا تھا ملنے کے لیے۔ اسے مائرہ کو کالج سے چھٹی پر پک کرنا تھا۔ آج اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ زارا کو ابھی وہ میکے چھوڑ آتا تو میدان صاف ہو جاتا۔ صبح ہی صبح وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے امی ابو کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہی پسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شام کو لینے آئیں گے نا مجھے؟ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دن رہ لو نا تم، صبح آؤ اور پھر شام کو گھر واپس؟ ذرا مناسب نہیں لگتی مجھے۔ لیکن آپ کیا کریں گے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں آپ کے۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں رہ لوں گا، کھانا بھی باہر سے کھا لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بول رہا تھا۔ نہیں، آپ شام کو لینے آ جاؤ مجھے، وہ بضد تھی۔ فاروق نے کچھ لمحے سوچا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤں گا شام کو لینے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فاروق نے کہا۔ اندر آ کر مل تو لیں سب سے۔ نہیں، شام کو آؤں گا تو مل لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، اس نے کہا تو زارا نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر اتر گئی۔ وہ گاڑی سمیت گرلز کالج کے سامنے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے ونڈ سکرین کے پار مائرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے موبائل نکال کر مائرہ کا نمبر ملایا۔ رنگ جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ کال ملانے والا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور مائرہ دروازہ کھول کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ شاید وہ اس کی گاڑی پہچان کر سیدھی اس طرف آئی تھی۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا۔ کال نہیں ریسیو کی تم نے؟ میں فکر مند ہو گیا تھا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مائرہ کالج کے لباس میں اپنی عمر سے کافی کم لگ رہی تھی۔ کالج میں تو تھی نا؟ فون سائلنٹ پہ تھا، وہ بولی۔ اچھا چلیں، کہاں؟ میرے گھر، فاروق نے کہا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلیں، مگر میں زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی۔ کیا مطلب؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جلدی واپس آنا پڑے گا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ ثنا کو میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، وہ بھی گھر نہیں گئی، ایک فرینڈ کے گھر میرا انتظار کرے گی۔ وہ 1 گھنٹے بعد آپ مجھے وہاں چھوڑ دینا، ہم دونوں ساتھ جائیں گے گھر۔ 1 گھنٹہ؟ جی کافی ہے نا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، ساتھ میں اسپینڈ کرنے کے لیے؟ وہ سادگی سے بولی۔ نہیں، ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر، فاروق نے کہا تو مائرہ کچھ تذبذب کے بعد مان گئی۔ ٹھیک ہے۔ فاروق نے گاڑی آگے بڑھائی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کے اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ وہاں آ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ مائرہ نے پرس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے ٹائی اتاری اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ اچھا گھر ہے آپ کا، زارا گھر کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اچھا ہے، مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں، فاروق نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر لچکدار تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے فاروق کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس کی رنگت فاروق کے قریب ہو کر بدلنے لگی۔ یہ اسکارف اتارو۔ کیوں؟ ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، فاروق نے کہا اور خود ہی اس کا اسکارف اتارنے لگا اور اسکارف اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے بال بے حد سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور دودیا گردن بے حد خوبصورت تھی۔ فاروق نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مائرہ لرزی آواز میں بولی۔ بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں۔
یہ شادی کے بعد کرتے ہیں نا؟ وہ بول رہی تھی۔ فاروق اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے۔ نہیں، شادی کے بعد کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ کس نے بتایا؟ بس پتہ ہے مجھے۔ مائرہ کو ثنا کی بات یاد آئی۔ ضروری نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ بیڈ روم میں چلتے ہیں، اٹھو۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ فاروق، آپ مجھ سے شادی کرو گے نا؟ مائرہ نے اس سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاروق گڑبڑا گیا۔ ہاں کروں گا، اب آؤ بیڈ روم میں۔ وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے مائرہ کی آواز آئی۔ وہ ٹیبل کے ساتھ رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فاروق نے دیکھا۔ وہ زارا کی ایئرنگز تھیں جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھیں۔ ان پہ مائرہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ یہ کس کی ہیں؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کے ہیں، کچھ مہمان آئی تھی کل، شاید وہ رکھ کے بھول گئی۔ فاروق نے کہا۔ وہ مائرہ کو گھر لے آیا تھا جہاں زارا کے استعمال کی چیزیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں، اور اب وہ اسے بیڈ روم لے جانا چاہتا تھا جہاں زارا کی چیزیں ہر جگہ موجود تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان تھا، اس کے بروشز تھے، وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے۔ اگر مائرہ وہ سب دیکھ لیتی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں بھی صوفے کے پیچھے زارا کے زنانہ سلیپرز پڑے ہوئے تھے جن پر ابھی مائرہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو فاروق کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ چلو جائیں یہاں سے۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے اب؟ مائرہ حیران ہوئی تھی۔ بس چلتے ہیں، میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ مگر ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی میں چلتی ہوں، مل تو لیے نا ہم نے گھر بھی دیکھ لیا۔ ابھی نہیں ملے ہم، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ چلیں پھر، آ جاؤں گی نا ملنے۔ ابھی ثنا ویٹ کر رہی ہوگی، پریشان ہو جائے گی۔ اسے میں 1 گھنٹے کا بول کے آئی تھی۔ فاروق نے جبڑے بھینچ لیے۔ رات کو فاروق زارا کو لینے گیا تو کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ یار فاروق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مائرہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ اور ثنا ڈنر کے بعد روم میں آئی تھی اور اب سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پڑھنے کا دل دونوں کا ہی نہیں تھا آج۔ کیا؟ سچ میں؟ ثنا اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ یہ فاروق نے کہا تم سے؟ نہیں، مگر میں نے پوچھا اس سے کہ شادی کرو گے کیا آپ مجھ سے، تو وہ مان گیا۔ کیا بولا اس نے؟ یہی کہ وہ شادی کرے گا مجھ سے۔ تمہیں اعتبار ہے اس کی بات پہ؟ ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ تم ویسے مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی، مائرہ نے کہا۔ سنڈے کو پھر جاؤں گی ملنے۔ کہاں؟ پتہ نہیں، مگر اس نے ملنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، اگر وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ضرور جاؤں گی۔ مائرہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زارا فاروق کے رویے سے بے حد شوقی تھی۔ وہ اس سے کوئی بد سلوکی نہیں کر رہا تھا، مگر زارا کو اس کی محبت درکار تھی۔ وہ بیوی تھی اس کی، کچھ حقوق تھی اس کے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گھر کے معمول کے کام کرنے لگی، مگر اس کا ذہن فاروق میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھی اس کا انداز عجیب تھا، وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگا۔ زارا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ شاید اسے ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ گھر کے کام کرنے لگی، برتن دھوئے، صفائی وغیرہ کی، مگر باہر آ گئی۔ لان میں درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے، وہ انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ کیا حال ہے؟ اس آواز آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ رحمان اپنے گھر کی چھت پہ تھا۔ زارا خاموشی سے کام کرتی رہی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، وہ بول رہا تھا۔ کیا؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نہ لگے، مگر یہ سچ بھی ہے جو شاید تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، بتاؤ۔ زارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں ہے۔
کل تم گھر پہ نہیں تھی نا؟ ہاں، میکے گئی ہوئی تھی۔ تب ہی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ دوپہر میں تمہارے ہسبینڈ صاحب گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ زارا نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ کیا یہ وجہ تھی فاروق کے رویے میں تبدیلی کی؟ اس نے سوچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زارا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں یہیں تھا جب وہ دونوں اندر آئے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات کا۔ غصہ، عجیب سی بے چینی اور بے بسی، یعنی سب اسے محسوس ہوا۔ اکٹھے کیے ہوئے پتوں کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر آ گئی۔ فاروق گھر آ گیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ زارا ایک معمول کی طرح گھر کے کام کرتی رہی۔ اس کا ذہن رحمان کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ جو بات اس نے سنی تھی وہ اتنی معمولی نہ تھی۔ اس نے رحمان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ فاروق کس کو گھر لا سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی تھی، مگر کون؟ ہو سکتا ہے اس کی سسٹر آئی ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دیا۔ کھانا لگا دوں؟ وہ لاؤنج میں اس سے پوچھنے آئی۔ ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آج زارا نے آلو قیمہ اور لذیذ کھیر بنائی تھی، جو ان دونوں ہی کو پسند تھی۔ ہاں لگا دو، آ رہا ہوں میں، وہ ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا۔ فاروق، کل آپ گھر آئے تھے دوپہر کے ٹائم؟ وہ دونوں ڈنر ٹیبل پہ آ بیٹھے تھے اور کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب زارا نے اس سے پوچھا، فاروق چونکا۔ نہیں تو، میں تو کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا گیا تھا، پھر وہاں سے ایک دوست کے گھر، پھر میں تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ یعنی کل آپ گھر آئے ہی نہیں؟ زارا نے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھانا میں نے کینٹین میں کھا لیا تھا، اس کے بعد میں دیگر کام نپٹاتا رہا اور پھر تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ فاروق نے کہا تو وہ گھر آنے سے ہی انکار کر رہا تھا، اور اس سے کیسے پوچھتی کہ اس کے ساتھ کون آئی تھی گھر پہ، اور وہ کس کے ساتھ گھومتا رہا تھا؟ زارا خاموشی رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ فاروق جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صبح جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ رات کو واپسی کے وقت نہیں تھے، جس کا مطلب تھا وہ گھر آیا تھا۔ زارا کے لیے کیر نگلنا مشکل ہو گیا۔ رحمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ رنجیدہ ہو گئی۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، ایک کام سے جا رہا ہوں، فاروق نے زارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے پلٹ کر فاروق کی طرف دیکھا۔ آج اتوار تھا۔ فاروق خلاف معمول دیر تک سونے کے بجائے جلدی اٹھ گیا تھا اور اب تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ زارا نے سوچا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، وہ سر جھکائے اتنا ہی بولی۔ اس نے بال بنائے اور باہر نکلنے لگا تو زارا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اسے حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں ان سے آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، زارا نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں فاروق کو دیکھ کر کہا۔ فاروق، جو موبائل گھر بھول گیا تھا، آدھے راستے سے موبائل لینے واپس پلٹا تھا، مگر گھر کے اندر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ زارا لان کے وسط میں کھڑی تھی، جبکہ رحمان اپنے گھر کی منڈیر پر تھا۔ شاید وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے جب فاروق اندر آیا۔ رحمان اسے دیکھتے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا گیا تھا۔ ہاں، میں موبائل گھر بھول گیا تھا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اندر کی جانب بڑھا۔ زارا گھبرائی ہوئی سی اس کے پیچھے تھی۔ اندر تپائی پر سے فون اٹھا کر وہ باہر آ گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے زارا کو یوں دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ اسے یوں رحمان کے ساتھ لان میں کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی غیرت پہ آئی تھی۔ اس کی بیوی ہو کر وہ ایک غیر مرد سے بات کر رہی تھی۔ فاروق کو بے اختیار غصہ آیا۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر زارا کی درگت بنا دے۔ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی اس نے زارا کو، جو وہ ایسے کر رہی تھی؟ اس لمحے فاروق پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ اسے اندازہ ہوا وہ زارا کو کئی ہفتوں سے نظر انداز کر رہا تھا، اس کی گرم جوشی کا جواب سرد مہری سے دے رہا تھا۔ کئی بار وہ اس کے قریب آئی اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ شاید وہ اس کا رد عمل تھا کہ وہ ایک اور انسان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے کچھ دن اچھے سے نہیں رکھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری غیر موجودگی میں اوروں سے گپیں لڑائے۔ میں شوہر ہوں اس کا۔ اس نے اپنے دفاع میں جواز تراشا۔ اس کے اندر سے اس پہ کوئی ہنسا تھا۔ اور جو تم کر پھر رہے ہو وہ کیا ہے؟
ماہرہ کے ساتھ جو تم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو وہ کیا جائز ہے؟ وہ شرمسار ہوا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ماہرہ اسے کال کر رہی تھی۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے دیکھتا رہا۔ تم اپنی بیوی ہی نہیں اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہے ہو جس عمر میں یہ ہے، اسے نادانی کی عمر کہتے ہیں، جس میں بہکنا آسان ہوتا ہے۔ اسے تم نے بہکا دیا۔ ضمیر کا کوڑا پوری شدت سے اس پہ پڑا۔ موبائل کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ آج اس نے ماہرہ کو ملنے کا کہا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ رات تک وہ سڑکیں ناپتا رہا، بے مقصد گاڑی بھگاتا رہا، پیٹرول پھونکتا رہا۔ وہ ایک ازلی انا پرست مرد تھا جو خود باہر بے شک کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اس کے گھر کی عورت کی اگر نگاہ بھی بہک جائے تو وہ ان کے نزدیک واجب القتل ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے کا دوہرا معیار تھا، منافقت تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی۔ اب وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا۔ گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ آج بہت خاموشی تھی۔ زارا گھر پہ تو ہے نا، اس نے سوچا اور سیدھا کمرے میں آیا۔ وہ موجود تھی۔ فاروق نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر اس کے برابر آ لیٹا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کو جوڑا شانوں پہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے کے قریب ہوا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں فاروق نے زارا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لیٹیں اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھیں۔ فاروق نے اسے دیکھا۔ یہ عورت اس کی محبت کی صحیح حقدار ہے، اس نے سوچا۔ آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی۔ ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب تر کیا۔ وہ بے خود سی آ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی۔ ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب تر کیا۔ وہ بے خودی سی اس کے سینے سے آ لگی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جا چومنے لگا، اس کے حقوق ادا کرنے لگا۔ اس کے محبت بھرے ہچکولوں سے بے قرار ہو کر زارا نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ ملن کی گھڑیاں تھیں۔